بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت جو نزاع کا عالم بنا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کو جو پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے سپورٹ ایک طرح سے مل رہی ہے وہ اس وقت موضوع بحث ہے، اور اس کے اظہار یا اس کا اظہار یا اس خدشے کا پہلی دفعہ جو ذکر کیا تھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم جو مطلب کہ ہم نے تو وہ تو رخصت کر دیے گئے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے، لیکن اب ایک ادارے میں ان کے سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو الیکشن جتوانا چاہتے ہیں یا اس پوزیشن میں ہیں، اور یہ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ اس کے جب ایک یعنی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اگر چاہے کسی کو سپورٹ کرنا تو اس کو نوازنے کے سپورٹ کرنے کے 20,000 راستے ہوتے ہیں، اور جو ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ کس طرح کر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے خیال کے اوپر اور ان کی منشا کے اوپر یا وہ خواہش وہ کرتے ہیں اور عدلیہ سے ان کو ایک سپورٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بات پاکستان کا ہر وہ شخص کر رہا ہے جو غیر جانبدار ہے، یا پھر ہر وہ شخص یہ والی بات کر رہا ہے جس کا پاکستان کی سیاست میں کوئی نہ کوئی سٹیک ہے۔ تو آپ کے نالج میں ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے تحریری طور پر، یا جو مخلوط حکومت ہے اس نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ میں نئے بینچ کی تشکیل کے لیے جو 90 روز میں انتخابات کروانے کا معاملہ جس نے 100 نوٹس لیا ہوا ہے، اس کے لیے ایک نیا بینچ تشکیل دینے کی انہوں نے درخواست کر دی ہے، اور ساتھ میں کہا ہے کہ اس میں جسٹس اطہر من اللہ جسٹس اطہر من اللہ نہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ان کو شامل نہ کیا جائے، اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ماضی ہے ایک، اور وہ ماضی وہ والا ماضی ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایک تو آڈیوز جو آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ایک آڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نے جن 2 ججوں کا نام لیا ہے، ایک آڈیو وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے جس میں یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح امبیرس کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، پنجاب حکومت کو کس طرح جو ہے وہ دباؤ میں لے کے آنا ہے۔ تو اس یعنی ان کے اوپر اعتراض بیسیکلی کیا گیا ہے۔ جواب میں کیا ہوتا ہے؟ جواب میں یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کی ایک درخواست جو سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے دائر کی گئی تھی، اس درخواست کی سماعت کے لیے انہوں نے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے، جس میں جسٹس منیب صاحب، جسٹس جو اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب یہ شامل ہیں۔ اب یہ کیا سین ہے؟ یہ وہ سین ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ یا تو نمک پاشی کر رہے ہیں، یا پھر ان کو کہہ لیں کہ وہ بادر نہیں کر رہے کہ ان کے اوپر اعتراضات کس لیول کے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر کس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، کس طرح کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو معافی چاہتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو محبت ہے، یا پھر یوں کہیں کہ پاکستان کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے، جو چیف جسٹس پاکستان ہے، وہ جو یہ بینچ سازی کر رہے ہیں، بینچ تشکیل دے رہے ہیں، اور پھر جو دباؤ آ رہا ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں، اور ویڈیوز تو خیر آئے گی، آنی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب سے اتنی محبت ہے، یا پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنا دباؤ برداشت کیا جا رہا ہے اور پھر اپنی مرضی کی جا رہی ہے؟ کیا عمران خان صاحب سے محبت ہے یا کوئی اور پولیٹیکل ایجنڈا ہے؟ تو انصاف تو بڑا جس کو کہتے ہیں نا حساس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ منصف کے اوپر اگر اس طرح سے انگلیاں اٹھ جائیں۔ پہلے بھی کسی جگہ کے اوپر یہ میں نے گزارش کی تھی اس فقیر نے کہ دیکھیں کہ جو جوڈیشری ہوتی ہے یہ تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے،
اور اس کے جو جج ہیں اسی لیے ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اور ان کی زندگی عام شہری والی زندگی نہیں ہوتی، ایک سیاستدان، ایک بیوروکریٹ جیسی ان کی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ منصف ہوتے ہیں۔ وہ ان کے کسی طرز عمل سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ پارٹی ہیں، ان کے کسی طرز عمل سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، جس طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ سب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ایک جھکاؤ ہے، عمران خان صاحب کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، عمران خان صاحب کچھ سوچتے ہیں تو ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے کچھ مخصوص قسم کے بینچ جو ہیں وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہا گیا کہ جب عدلیہ کے فیصلوں کی توہین ہوئی تو یہاں تک کہا گیا کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب تک ہمارا فیصلہ نہ پہنچا ہو۔ وہ والا 25 مئی والا جو فیصلہ تھا، میں اس کی طرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اور پھر یہ عمران خان صاحب کے لیے سماعت کے اوپر سماعت، موقع کے اوپر موقع کہ وہ آ جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو اب ایک خیال یہ ہے کہ جی پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ عام آدمی والا سلوک نہیں ہوتا، یہ ایک، یا پولیٹیکل کیسز میں پولیٹیکل لیڈروں کے ساتھ جو ہے وہ خاص طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ لوگ مختلف قسم کے حوالے پہ، وہ نپولین کے حوالے، پتہ نہیں کس کس کے حوالے لے کے آ جاتے ہیں، ٹرمپ کے بھی حوالے دیتے ہیں تازہ دنوں میں کہ ان کے ساتھ کس طرح کر کے معاملات کیے گئے۔ لیکن سر معاملہ یہ ہے کہ ہم چلیں فی الوقت یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ آپ معاملہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، ماجے ساجے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس طرح نہیں کر سکتے، یعنی عام شہریوں کے ساتھ۔ حالانکہ اصولاً قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کا بھی مطالبہ تھا، لیکن ہم اس فلسفی کو ایک وقت کے لیے جو عمران خان صاحب کی محبت میں لوگ بیان کرتے ہیں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پولیٹیکل کلاس کے اندر کیا امتیازی سلوک نہیں ہوا؟ جواب ہے کہ ہوا۔ مریم نواز صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ آواز اونچی کر کے بولیں گی تو آپ کو توہین عدالت کے ہم نوٹس جاری کر دیں گے۔ اور پھر کس طرح ایک وزیر اعظم کو ہم عدالتوں میں طلب کرتے تھے اور ان کے لیے جو کیا کہنا چاہیے کہ خاص ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا کہ ان کو پھنسانا کس طرح سے ہے۔ اور ایک حاضر جو یعنی کہ کیا اس کو کہتے ہیں، حاضر یا منتخب وزیر اعظم، جو موجود وزیر اعظم کو جو ہے وہ کس طرح جے آئی ٹیز کے آگے پیش کرنے ہونے کا اور صفائیاں دینے کا جو ہے وہ پابند ٹھہرایا گیا تھا اور کس طرح مجبور کیا گیا تھا، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہم یہ سلوک کیوں نہیں کر پاتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاضر سروس جو وزیر اعظم ہے، جو یعنی اس کے ساتھ تو ہم اس طرح کے سلوک کر لیتے ہیں، اس کو تو ہم عدالت میں بلا کے، یوسف رضا گیلانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور تا برخاست عدالت توہین عدالت میں ان کو سزا دے دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ یہ والا سلوک کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے $1 ملین کویسچن۔ ان کے لیے محبت ہے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے میرے خیال میں، معاملہ کچھ اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک عمران خان صاحب کی محبت میں تو خیر نہیں کہنا چاہیے تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ان کی نفرت میں عمران خان صاحب کو جو پروموٹ کیا گیا، لایا گیا اور سب اداروں کو ایک صفحے کے اوپر اکٹھا کیا گیا، اس میں پاکستان کے میڈیا ہاؤسز بھی تھے، اس میں صحافی انڈیویجولز بھی تھے، اس میں جن کو بلا بلا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چوریاں دکھائی جاتی تھیں، ہمیں ریکارڈ دکھائے جاتے تھے، ہمیں خبریں بتائی جاتی تھیں۔ اب وہ کس منہ سے ہم سے کہتے ہیں کہ جی کہ یہ چور نہیں ہے اور چور عمران خان ہے، تو ہم تو یہ نہیں مانیں گے، ہم تو ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں پہلی دفعہ۔ تو یہ وہ سارے ایک صفحے کے اوپر تھے، اور پروجیکٹ کیا تھا یا منصوبہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے اندر جن سیاسی جماعتوں نے کچھ سیکھا، جو سیاسی جماعتیں اب ٹف ٹائم دے رہی ہیں، ان کو ہم نے جو ہے وہ کارنر کرنا ہے، ان کو ہم نے ان کی جگہ کے اوپر، یعنی کہ اگر یہ پارٹیاں آ گئیں، رہ گئیں، چل گئیں، تو ہماری جو دسترس ہے، ہمارا جو اختیار ہے پاکستان کے وسائل کے اوپر، وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے عمران خان کو لانا ضروری ہے۔ یہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا ان میں ہماری عدلیہ کے بھی کچھ کریکٹرز تھے، ثاقب نثار صاحب ہوں، آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں، یا وہ جو گلزار صاحب تھے، جسٹس گلزار، وہ تو انہوں نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے ثابت کیا، اور انہوں نے پاکستان کی امامت کرنے والی، امامت کون سی، اسٹیبلشمنٹ کی امامت کرنے والی جو قوتیں تھیں،
ان کے ساتھ مل کے ان کی ڈکٹیشن پہ، ان کے ارادوں کے اوپر. کیونکہ اگر آپ بات کریں تو جب بینظیر کہہ رہا ہوں جو نواز شریف صاحب تھے اور ان کی بیٹی جب وہ واپس آئیں گرفتاری دینے کے لیے، تو اون چودھری کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، کہ عمران خان صاحب جو ہیں پریشان ہو گئے. انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ ادا کی کرنا ہے، اگر یہ گرفتار نہ ہوا، اگر اس نے الیکشن کمپین میں حصہ لے لیا تو ہمارے تو خواب چکنا چور ہو جائے گا. تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، باقی کام ہم پر چھوڑ دیں. تو جنہوں نے وہ کام سنبھالے ہوئے تھے، جو وہ کام کر رہے تھے، تو وہ کام یہی تھے کہ ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کی جگہ کے اوپر عمران خان صاحب کو لے کے آنا ہے. عدلیہ ان کے ساتھ جو تھی وہ کلائمنس تھی، گٹھ جوڑ تھا. جن لوگوں کا گٹھ جوڑ تھا، اب وہ اپنے آپ کو بٹریڈ جس کو کہتے ہیں کہ دغا ہو گیا ہمارے ساتھ، کہ آپ کے پاس تو بندوق ہے، آپ کے پاس تو طاقت ہے، تو آپ تو جناب ان کے سر سے ہاتھ اٹھا کے اگر آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے، جو میں یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ وہ خیال ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، یہ وہ خیال ہے جو ہمیں دوسری طرف سے محسوس ہوتا نظر آتا ہے کہ وہ یہ ان کے خیالات ہو سکتے ہیں، ان کے اعمال یہ بتا رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے عمران خان سے جو علیحدگی اختیار کی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے فیصلے دیے، جن کے ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو ہم نے دریا میں پھینک دیا اور گمنامی کے دریا میں پھینکنے کی کوشش کی، جن کی ہم نے سیاست جو ہے وہ لپیٹنے کی کوشش کی، وہ واپس آ گئے. اور اب اگر آگے چل کے یہ اب اس میں بھی عقل والوں کے لیے اللہ پاک نے نشانیاں رکھی ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آ رہے، وہ اپنی اپیل کیوں نہیں لگا رہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے سزائیں سنائی تھیں. تو اب بیسیکلی یہ سروائیول کی جنگ ہے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم دو باتیں ہیں نا جی، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، نواز شریف واپس آ گیا. سر کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر نسیم جو حسن شاہ صاحب تھے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، جنہوں نے بھٹو کو سزائیں سنائی ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، اور جنہوں نے بینظیر بھٹو کی اسمبلیاں توڑی ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا، جنہوں نے یوسف رضی اللہ گیلانی صاحب کو نااہل کیا یا سزا سنائی ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا. تو نواز شریف صاحب کے خلاف اب ان کی پارٹی کی حکومت ہے، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. ثاقب نثار صاحب کے خلاف کیا ہوا؟ سر کچھ نہیں ہوا. ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہونا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ عزت نفس جاتی ہے، ایک انا جاتی ہے کہ یار کہ اب ہم کس منہ سے وہ فیصلے واپس لیں، یا کس منہ سے یا کن آنکھوں سے اپنے دیے ہوئے فیصلے واپس ہوتے ہوئے دیکھیں. یہ ہے اصل فساد کی جڑ، یہ ہے انا کی جنگ. تو اس انا کی جنگ میں، اس فساد میں انصاف کا قتل ہو رہا ہے. پہلے بھی انصاف کا قتل ہوا، اب بھی انصاف کا قتل ہوا. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی سیاست کو لپیٹنا چاہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی تھی، اور یہ غلطی جو ہم سے ہوئی ہے، یہ اس غلطی کا بوجھ جنہوں نے اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے، اور اب ان کا مطالبہ ہے کہ یہ غلطی آپ کی تھی، یہ بکھیڑا آپ کا تھا، اس گند کو سمیٹیں. اب وہ جو اس کا وہ کس طرح لپیٹا جا رہا ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ ٹیرین کیس میں دو ٹاپ کلاس وکیل ہوتے ہیں، ایک عام شہری. نواز شریف ان کی فیسیں دیتے ہوئے اس کی زبان باہر آ گئی تھی کہ یار یہ اینیاں فیساں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ نظام انصاف اتنا مہنگا ہے، یہ تو میں اس پہ پھنسا ہوں. تو مجھے پتہ چلا کہ وکلا تو جناب بندے کو پھاوا کر دیتے ہیں. سر اس لیول کے دو وکیل تھے، بیرسٹر حسنین چودھری اور فارمر اٹارنی جنرل سلمان بٹ صاحب. تو سلمان بٹ صاحب اور ان کی فیس جو ہے وہ کوئی عام شہری نہیں دے سکتا، میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. اور وہ شہری جس کو جی کہ وہ ایویں کھڑا ہو گیا کہ عمران خان، یہ ایویں نہیں کھڑے ہوتے سر، یہ کچھ پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب سلمان بٹ صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی ہے، وہ اس کیس کی پیروی نہیں کر سکتے. ان کی میرا خیال ہے کہ کوئی دل کا معاملہ ہوا ہے، کوئی سرجری وغیرہ کی اطلاعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو ان کی جگہ کے اوپر جسٹس ریٹائرڈ حامد صاحب جو ہیں وہ وکیل ہوئے ہیں، اور وہ بھی کروڑوں روپے فیس لینے والے وکیل بتائے جاتے ہیں، کروڑوں روپے فیس لینے والے. تو یہ سر کہاں سے ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟
یہ معجزے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں ہوتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر بات ہے، لیکن یہ ہو یہ رہا ہے ٹیکنیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو رائتیں، جو سہولتیں اور جو آنکھیں عمران خان صاحب کے جرائم، ان کی نااہلیوں، ان کی بدعمالیوں کے اوپر بند کی گئی تھی، اور وہ بند کی گئی تھیں کچھ طاقتوروں کے کہنے کے اوپر، سر اب وہ سہولتیں اور وہ سب کچھ واپس ہو رہا ہے، اور اس واپسی میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا وہ نہیں رہے گا، یہ بات طے ہے، کیونکہ جب سیاست دان جو ہیں وہ، یا جب سیاست جو ہے وہ میدان میں اتر آئے نمٹنے کے لیے کسی سے، تو پھر سر اس کا مقابلہ سیاست سے ہی ہو سکتا ہے، کسی سازش سے نہیں ہو سکتا۔ سیاست کے میدان کا جو جرنیل ہوتا ہے وہ سیاست دان ہوتا ہے، کوئی جج نہیں ہوتا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔